خواندہ ہے. مسلمز آر مارجنلائزڈ, یعنی ہم جو ہے سب سے نچلی پائیدان پر آ کر رک گئے ہیں. یہ نچلی پائیدان پر ہم کیوں آ کے رک گئے ہیں, اس کے یہ سوچ اور فکر کے ساتھ میں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ کس طریقے سے تعلیم کی بیداری اتنی زبردست طریقے سے پھیلائی جائے کہ ہر کونے میں جہاں مسلمان ہے وہاں تعلیم کی شمع جلتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ آج تھوڑی سی کم ہے ریشیو ہے جن کو زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری آدھی آبادی ناری جو ہے یہ ان کا بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے, کیونکہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جب تعلیم حاصل کرنا ہو تو آپ کو چین تک بھی جانا پڑے گا. تو ہم چین تک جا کر اپنے بچوں کو, وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, دونوں کو ہم کو پڑھانا یہ بہت ضروری ہے. آج لیڈیز, مسلم لیڈیز میں گائنک بہت کم ہے, آج مسلم لیڈیز میں لائرز بہت کم ہے, آج مسلم لیڈیز میں جو جرنلسٹ بہت کم ہے, آج مسلم لیڈیز میں جو انجینئرز بہت کم ہے. بہت ضروری ہے ہمیں ہماری بچیوں کو اور آگے پہنچائیے تاکہ دکھنا چاہیے کہ پردہ ہم نے صرف اپنے سروں پہ رکھا ہے, اپنے آپ کچھ اپنے نقاب کے لیے رکھا ہے, اللہ کے فرمان کے لیے رکھا ہے, لیکن ہم نے اپنے ذہنوں پہ پردہ نہیں رکھا ہے. ہم اپنی علم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, ہماری بچوں کو بھی آگے پڑھانا ہوگا. اور اس کے لیے اگر میری اسکول کی جانب سے سرچ میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. میری خود کی اپنی اسکول اسی گوہاٹی میں پچھلے 9 سال سے چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا علماء بورڈ کے نیشنل پریزیڈنٹ بھی ہوں ایجوکیشن ونگ کی, ابھی آپ نے مولانا شاہ صاحب کو بھی سنا. تو ہم جو ہے تعلیمی بیداری کو لے کر پورے مہاراشٹر کا بھی ہم نے دورہ بھی کیا تھا. اس دورے میں جب ہم پہنچے تو ہماری ملاقات وہاں کے سبھی جو ذمہ دار تھے, وہ شاہین اکیڈمی کے ذمہ دار تھے, وہ جمعیت علماء کے ذمہ دار تھے, وہاں پر جمعیت اسلام کے ذمہ دار تھے, اور سماجی سبھاپتی, کارپوریٹر, سیاسی رہنما سب وہاں پر موجود تھے. تو جب بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم کی بیداری ہونی چاہیے تو سب کی ایک ہی رائے تھی, سب سے پہلے عورتوں پہ کام کیا جہاں ہم نے اپنی عورتوں کو آگے کیا. آپ یہ سمجھ لیجیے ہماری نسلوں کو ہم نے آگے کر دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ ہٹلر کی بھی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے, جرمنی میں جس طریقے سے اس نے کام کیا تھا, اس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور پڑھی لکھی عورتیں دو, میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. یہ دشمن سے بھی سیکھنا اگر پڑے تو سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے کہ جب دوسرے فوج کے جو دشمن ہوتے تھے بندی بنا کے آ جاتے تھے, جب وہ ہار جاتے تھے تو ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی تھی, ان کو بندی نہیں بنایا جاتا تھا. ان سے کہا جاتا تھا سنو دشمن کے سپاہی, اگر تمہارے پاس علم ہے, تعلیم ہے, تو ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. یہی ضرورت ہے تعلیم کی کہ دشمن سے بھی سیکھنا پڑے تو آپ کو سیکھنا چاہیے. نہیں تو کیا ہو جائے گا, آج جب 1947 سے لے کر آج تک کا اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں, اپنی زمینی حقیقت کو دیکھیں, تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ آج مسلمان پیچھے چل رہا ہے پڑھائی کو لے کر. یہ کہیں نہ کہیں کوئی لاپرواہی تھی ہماری, لیکن اب کا معاشرہ جان چکا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ کہ لکھنؤ نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی ہے. امید ہے ہماری آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں یہاں سے ہم کو اپنی صدی کو سنوارنا شروع کرنا ہے. 10 سال کی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈاکٹرز, بہت زیادہ انجینئرز, بہت زیادہ جو ہے ایسے رہنما کو آگے کرنا ہے. IPS آفیسر, IAS آفیسر ہو, وکالت میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ہر شعبوں میں جو ہے ہم مسلمانوں کو آگے پہنچنا ہوگا. یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ ایک ایک انسان کو جو ہے اس میں حصہ لینا ہوگا. وہ اپنے اپنے لیول پر ایک ایک تنظیم بنائیے یا ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑ جائیے جو ایسے اچھے کاموں کو کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو آپ کر کے اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب میں نے دیکھا کہ علم کی تعلیم جب تعلیم کی کمی تھی تو میں نے اپنا جو ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی. ظلم میں, شک میں, شکایت کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے تم اپنے حق کی شمع کو جلا دو جاتے. اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے کوشش کریں. ایک چھوٹی سی مدد بھی اگر ہم نے کسی کی کر دی تو یہ سمجھ لیے وہ انسان جو ہے آپ کے اخلاق سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے ضرور علم اور تعلیم کو حاصل کر رکھا ہے. پھر اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پر مت ڈالے. یہ وقت ہے کہ آگے قلم جو ہے اس سے انقلاب لکھے اور اس انقلاب سے ایک ایسا راستہ نکالے جس سے آنے والا وقت, آنے والا ہمارا جو مستقبل ہے وہ اپنے آپ کو روشن جگہ پر دیکھ سکے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور یہ مشکلوں کو ہمیں تو حل کرنا پڑے گا کہ نہ کسی ہم نفس نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا, نہ کسی ہم نفس نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمیں سے نکلے گا. جب اس عزم یقین سے ہمارا قافلہ نکلے گا, مجھے یقین کامیابی کا راستہ یہیں سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ.